تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ جی قوانین جو ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور قوانین میں یہ ہے کہ ریاست کو آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ پریشرائز کریں، بیکاز آپ ہیومن رائٹس کو لے کے یہاں پر چلنا چاہ رہے ہیں یا اس کنٹری میں چلنا چاہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں پر ہیومن رائٹس ہیں وہاں پر کسی ایک آدمی کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس والے کس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلیں یہ تو دستبردار ہو گئی، مان لیا میں نے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے کیس ہوا، چھوٹی سی بچی 8 سال کی بچی جو اس کا حشر کیا ہے انہوں نے، اس کا باپ بیچارہ کچھ نہیں کر سکا، وہ بھی ایک غریب آدمی تھا۔ اب ہیومن رائٹ کیا کرے گی؟ کیا وہ اس آدمی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے گی؟ کیا ان مجرموں کو پکڑنے میں اس کی مدد کرے گی؟ اس کے باپ کا کیا رائٹ ہے؟ کس کے پاس جائے وہ؟ جی اس کو میں جو میرا پہلا جواب تھا میں اس سے جوڑتا ہوں۔ اس کے جو میں نے آپ کو کردار بتائے تھے، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کرتا۔ یہی تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، ریاست اس وقت پراپر طریقے سے نہیں چل رہی، کوئی قوانین کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پوری دنیا میں آپ کی ہیومن رائٹ کس طرح سے اس کے اندر کام کرے گی ان جھمیلوں کے ساتھ؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ جب لوگ اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ادارے اپنا کام نہ کر رہے ہوں، دیکھیے مقننہ کا کام ہے کہ وہ قوانین بنائے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری اسمبلیوں میں جو مچھلی بازار لگا ہوتا ہے، جس طرح سے جو وہاں ماحول ہوتا ہے، اور قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، بہت کم ہو رہی ہے، اور جو ہو رہی ہے اس کے اندر بہت نقائص ہیں۔ دوسرا، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین کو نافذ کرے، لیکن وہ نافذ نہیں کرتی ہے، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں۔ پھر عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے اور اپنے فرض کی ادائیگی کرے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لنگڑے لولے قوانین موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ ہے کہ لوگ قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ اب میں اس کو روڈ سیفٹی سے بھی جوڑ سکتا ہوں کہ ٹریفک قوانین کا احترام، آپ روز دیکھتے ہیں ٹریفک کس طرح سے چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ یہ جو زیادتی والا کیس آپ نے کیا ہے، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ایشوز کی نشاندہی کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ایک عام آدمی جس کی پہنچ عدالتوں تک نہیں ہے، قانون تک نہیں ہے، یا اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کی آواز بن کر ان چیزوں کو اٹھائیں۔ ہم لوگوں نے متعدد جو اس کے جو کیسز ہیں اس کو ہم نے اٹھایا ہے، ماضی میں عدالتوں میں گئے ہیں، ہم نے ان کی طرف سے کیسز کیے ہیں۔ ایسے بہت سارے کیس پیچھے تاریخ بھری پڑی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اور کسی ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ نے ان کی بیہاف کے اوپر کیس کیا اور اس کو سپریم کورٹ تک لے گئے، عدالتوں سے وہ جیتا، اس کی کمپنسیشن ہوئی۔ تو ایسے کیسز موجود ہیں، لیکن ایسے کیسز اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں، کیونکہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے اگر وہ خود ہی مدعی خود اگر سست ہو جائے تو گواہ کے چست ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم ایڈوکیٹ ہیں، ہم گواہ ہیں، لیکن مدعی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ بحیثیت قوم ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حقوق ادا نہیں کیے جاتے، حقوق کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ بہت آپ کو ریسنٹ اگزامپل دوں ٹیونیسیا کی، جہاں پہ 40 سال کی ڈکٹیٹرشپ تھی، ایک آدمی کو روزگار کا حق مارا گیا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزگار فراہم کرے۔ وہ شخص بے روزگار تھا، مفلس تھا، اس نے خود سوزی کر لی، اس کی خود سوزی سے اس ملک کے اندر انقلاب آ گیا، 42 سال کی عمریت ختم ہو گئی، کیونکہ پوری قوم کھڑی ہو گئی اور پوری قوم سڑکوں پر آ گئی۔ نہ فوج کے پاس اتنا وسائل تھے، نہ پولیس کے پاس کہ پھر وہ انہیں کنٹرول کر سکے، تو بندوق ہار گئی، لوگوں کا جذبہ، ان کی ول جیتی۔ تو میرا پیغام یہ ہے اپنی قوم کے لیے کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، ہم آپ کی ایڈوکیسی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہیومن رائٹس نیٹ ورک سے رابطہ کریں، وکلا سے رابطہ ہو، عدلیہ سے رجوع کیا جائے اور اپنے حق کے لیے لڑیں۔ جہاں آپ کے حق کی، جیسے میں مثال دیتا ہوں، روڈ پر اگر آپ کے حق کی زیادتی ہوتی ہے تو آپ پولیس کو رپورٹ کریں، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی ہے آپ ہم سے رابطہ کریں، کیس لے کر جائیں گے، لڑیں گے عدالت میں، لیکن آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے تو ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔